الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان مسلمانوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر بخیلوں کے ساتھ جو سزا ان کی اور جو ان کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے، اس چیز کو بیان کیا ہے. آج ہمارا معاشرہ بخل سے دوچار ہے. ہر شخص کے اندر بخل جیسی بیماری پائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا، مال دینے کے ساتھ ساتھ اس کے خرچ کرنے کو بھی بیان کیا. جگہ جگہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگ وہ ہیں جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. کس مال کو؟ جو اللہ نے ان کو عطا کیا. اور کہیں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اس مال کو خرچ کرو جو تم کو دیا ہے. اللہ نے مال خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، نہ کہ مال روکنے کے لیے دیا ہے. چنانچہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، الذین یبخلون، جو لوگ بخل کرتے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، یہ صرف بخل نہیں کرتے بلکہ ان کے پیٹ میں چوہے کودتے رہتے ہیں. یہ لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی پیسہ خرچ کر دو گے تو پھر تمہارے ہاتھ سے ہتھکڑی، جو تمہارے ہتھ کنڈے ہیں، یہ کہاں چھوٹ جائیں گے، اور تمہارے مال کے جب تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے رشتے دار یہ مالک ہو جائیں گے تو تم پھر ان کے ساتھ کچھ کر نہیں پاؤ گے. یہ خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فرمایا جو بخل کرتے ہیں اور بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اور جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اپنے فضل سے، یعنی اس مال کو چھپاتے ہیں. اور اس آیت کریمہ کے اندر یہودیوں اور نصرانیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو خبریں معلوم تھی
وہ ان کو چھپایا کرتے تھے. اسی باتیں جو پہلے انبیاء کرام کے صحیفوں میں اور ان کی کتابوں میں آ چکی تھی، یہ لوگ ان باتوں کو چھپاتے تھے. ان کی طرف بھی اس آیت کریمہ سے اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں. اور اس آیت کریمہ سے بھی مراد ہے کہ جو اللہ نے ان کو مال دیا اس مال کو چھپاتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ان کے لیے ایک زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے. کیا عذاب ہوگا وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، وہاں چل کر کے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے کیا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے مال کو ادھر ادھر نہ لگائیں، اپنے مال کو فضول خرچی میں نہ برباد کریں، اپنے مال کو صحیح جگہ لگائیں، اپنے مال کو صحیح جگہ لگائیں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اور اسی آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت کریمہ ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا. اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو جائے وہ اس کا بہت ہی بدترین اور بہت ہی برا ساتھی ہے. شیطان کو دوست نہ بناؤ. شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی نافرمانی کرے، اپنے پروردگار کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہوتا چلا جائے. یہی شیطان کا مقصد ہے. اس لیے شیطان کے پھندے میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، پھر آگے کیا فرمایا؟ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا فرمایا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا. اور اللہ ان کا حال خوب جانتا ہے. اللہ ان کے دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے. اس لیے اللہ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں، ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا چاہیے اور غلط جگہوں پر نہیں خرچ کرنا چاہیے. جو لوگ غلط جگہ پر خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ہائے ہائے، یہ آیت کریمہ کتنی زبردست ہے. فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اپنے مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرو، اپنے مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرو. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی نیکی ہے کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا کر دیتا ہے اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر یہ لوگ سوچ رکھے ہیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا. یہ لوگ سوچ لیں، یہ لوگ سمجھ لیں. آگے اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے تم کو آگاہ کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر یہ لوگ سمجھ لیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی لے کر آئیں گے، ہم آپ کو بھی لے کر آئیں گے، لوگوں کے خلاف گواہ بنا کر آئے ہیں. سوچو جب نبی خلاف گواہ بن کر آئے گا تو پھر کیا ہوگا. اس لیے دوستو بزرگوں، اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرو، صحیح جگہ خرچ کرو، بخیلی نہ کرو، اپنے مال کو مت روکو، کیونکہ اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو پھر تمہارا مال تمہارا نہیں رہے گا. کیونکہ ایک نہیں ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں جتنی لامحدود کتنی ساری
سارے لوگ اس دنیا کے اندر آئے اور اپنا میرا 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 کرتے اس دنیا سے چلے گئے اور ان کا کچھ نہ ہوا. ان کو کیا ملا؟ وہی 2 گز زمین کا ٹکڑا اور وہی کفن کے کپڑے ملے. ہائے ہائے زمین کا ٹکڑا ان کو ملا. اس لیے دوستو زمین کے ٹکڑے کے لیے تیاری کرو اور وہ تیاری اپنے مال سے کرو. اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرو اور اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئی جگہ پر خرچ کرو تاکہ تم کو اس کا اچھا بدلہ ملے. تم کو اس کا اچھا بدلہ ملے. اللہ تعالی ہم کو بھی اس کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو بھی. وما علینا الا البلاغ المبین.